الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص سفر آخرت کی طرف رواں دواں ہے. ہر لمحہ، ہر گھڑی میں اور آپ آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس طرح سواری چلتی ہے منزل کی طرف پہنچنے کے لیے. تو ایک وقت آتا ہے کہ سواری منزل پر پہنچ جاتی ہے، اس سواری سے سوار اتر جاتی ہے. یہ پوری دنیا ایک سواری کی طرح ہے جس کی شروعات آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے سے ہوئی ہے. کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، جن کے ذریعے سے انسانیت کا وجود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس دنیا کا پہلا سوار وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. وہ اس دنیا کی سواری پر سوار ہوئے، پھر اس دنیا کی سواری سے اتر گئے. پھر اس کے بعد انسانوں کا اس سواری پر سوار ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلے میں کئی مقدس شخصیات بھی آئی، کئی مکرم شخصیات بھی آئیں، کئی ظالم و جابر بادشاہ بھی آئے، کئی عدل و انصاف کو قائم کرنے والے انسان بھی آئے. اس دنیا کی سواری پر سوار ہوئے. جو زندگی کا وقت مستعار لے کر اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کو پورا کر کے وہ اس دنیا سے چلے. سواری پر سوار ہوئے اور ان کا وقت اجل آ گیا تو اس دنیا کی سواری سے اتر گئے اور وہ قبروں کے پیوند بن گئے. بہت سو کی قبروں کے نشانات بھی ملے. وہ دنیا سے نسیم منسیہ ہو گئے، بھلا دیے. کتنی عظیم شخصیات بھی اس دنیا میں آئی، اور اس کائنات کی سب سے عظیم اور مقدس شخصیت
وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس دنیا میں آئے اور اپنے عمر عزیز کے 63 سال جب مکمل ہوئے تو ان کے پاس بھی وہ فرشتہ آیا جو فرشتہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس آئے گا، جس کو میں اور آپ ملک الموت کہتے ہیں۔ میں اور آپ جبرائیل کو نہیں دیکھیں، میں اور آپ میکائیل کو نہیں دیکھیں، میں اور آپ اسرافیل کو نہیں دیکھیں، لیکن میں اور آپ اور ہم میں کا ہر شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو یا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کھلواڑ کر، چاہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لایا ہوا ہو یا مرنے کے بعد کی زندگی کا وہ انکار کرتا ہو یا دوبارہ جنم کا عقیدہ رکھتا، جو اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو یا اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا، جو دین اسلام کو مانتا ہو یا دین اسلام کو نہ مانتا، یا وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو یا 360 یا اس سے زیادہ معبودوں کی عبادت کرتا، ان میں سے ہر شخص اس فرشتے کو ضرور دیکھے گا جب وقت آئے، دیکھے گا تو پھر بتانے کا موقع بھی نہیں رہے گا کہ وہ فرشتہ کیسی حیت کا ہے، کیسی شکل کا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کے آنے کا انداز کیسا ہے، اس کے روح نکالنے کی کیفیت کیسی، یہ نہیں بتا سکتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک اس فرشتے کو دیکھے، اور وہ فرشتہ ہمارے پاس آنے میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں، نہ دنیا کی بڑی سی بڑی سیکیورٹی اس کو آنے سے روک سکتی۔ بسا اوقات تو اللہ پاک ایسا نظام بناتے ہیں کہ جو محافظ دستہ حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسی کے دل میں اللہ پاک قتل کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، وہی محافظ دستہ ہی اس کے قتل کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے اس ملک کی ایک وزیر اعظم گزری، وہ محافظ دستے کے درمیان رہتی تھی، لیکن اس دستے کے دل کس کے قبضے قدرت میں، اٹھا کے اسی نے مار، یہ اسباب پیدا کرتے ہیں ملک الموت آنے کے وقت۔ کسی کو کوئی بیماری کا سبب بتا کر وہ فرشتہ روح قبض کر لیتا ہے، کسی کو کوئی حادثہ بتا کر، ورنہ سارے اس فرشتے پر لعن طعن کرنے لگ جائیں۔ کوئی اس فرشتے پر لعن طعن نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، کوئی کہتا ہے کہ شوگر زیادہ ہو گیا تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، کنٹرول کر ہی نہیں سکے اور انفیکشن بڑھ گیا، اس کا اثر کڈنی لیور پر ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اب عمر اتنی ہو گئی تھی، وہ بڑھاپے کی وجہ سے مر گئے۔ کسی کی زبان پر نہیں آتا کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی اور وہ مر گئے، تو وہ فرشتہ ہے، کسی کے پاس آنے میں اس کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے قلعے بنائے تھے اور قلعے پر محافظ دستہ تعینات کیا تھا، ان کے قلعے کے بڑے مضبوط دروازے ہوا کرتے تھے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان محفوظ قلعوں کے اندر بھی ملک الموت پہنچ گیا کہ آنے کی کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے کوئی راستے کی ضرورت تھی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، قرآن میں تم جہاں کہیں رہو،
युद्रिकुम मौत, मौत तुमको पा लेगी, मौत तुमको पा लेगी, कि वो फरिश्ता जो मौत का है वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बाउंसर खड़े रहते हैं कि कोई आईसीयू में दाखिल ना हो, टाइमिंग मुतय्यन रहती है कि 1 बजे से 3 बजे तक पेशेंट से मुलाकात कर सकते हैं, बंद रहता है, कोई वहां पहुंच नहीं सकता, लेकिन मलकुल मौत वहां पहुंच जाता है और उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो बग़ैर इजाज़त के पहुंच, कि इस दुनिया की सवारी पर जो सवार हुआ है वो इस दुनिया की सवारी से उतरेगा, कि उसका जब वक्त अजल आ जाएगा, वो ज़िंदगी का वक्त मुस्तार जो अल्लाह ने उसको दिया है वो जब ख़त्म हो जाएगा, वो इस दुनिया की सवारी से उतर जाएगा, फिर लोगों के कंधों पर सवार होगा और कब्रिस्तान में ले जाकर उसे मनोमिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, फिर लोगों के दिलों से उसका गम भी भुला दिया जाएगा, फिर लोग खाने कमाने और दुनियावी ज़िंदगी के अंदर मशगूल हो जाएंगे। अगर ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होगा तो 1-2 साल याद रहेगा, फिर उसके बाद वो ऐसा भुलाया जाएगा कि हमारे कदम भी उसकी कब्र की तरफ नहीं उठते हैं। हम में से हर शख्स इसका मुहासबा कर ले कि कितने मर्तबा हम में से जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, हमने कब्रिस्तान हाजिर होकर उनके लिए कुछ पढ़कर बख्शा हो। ये दुनिया की सवारी है, चल रही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से, और कब तक चलेगी वो अल्लाह के इल्म में, कि अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो क़यामत तक चलेगी, कि उसका आखिरी पड़ाव क़यामत है, क़यामत तक ये दुनिया की सवारी चलेगी। सवार आते रहेंगे, सवार होते रहेंगे, सवारी से उतरते रहेंगे, सवारी चलती रहेगी। और इसका इख्तिताम कब होगा? कि वो क़यामत पर। क़यामत कब आएगी? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मतस्सा, कि क़यामत कब आएगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राईल ने पूछा, इंसानी शक्ल में आएगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस साइल, पूछने वाले को भी उसका इल्म नहीं, जिससे पूछा जा रहा है उसको भी उसका इल्म नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब कि जिब्राईल, तुम्हें भी इसका इल्म नहीं, मुझे भी इसका इल्म नहीं कि ये दुनिया की सवारी जो चल रही है कहाँ जाकर रुकेगी, लेकिन आएगी ज़रूर उसकी मंजिल, और वो क़यामत का दिन। और इस सवारी पर सवार होंगे और सवारी पर से उतारा भी जाएगा, वो मलकुल मौत के ज़रिए से उतारा जाएगा, वो किसी की इजाज़त नहीं है, किसी से पूछ कर उसकी रूह नहीं कब्ज़ करता। वो पूछने लग जाए तो जाने कौन तैयार हो? कोई है हमें जाने के लिए? कोई तैयार नहीं होगा। अरेस्ट वारंट आ जाए तो उधर इधर लोचा करते फिरेगा, सियासी लोगों के घर को दस्तक देगा कि मेरा वारंट जारी हुआ है, देखो कुछ 2-5 लेकर काम बनता हो तो बना दो, वारंट आया हुआ है। कुछ ले दे के मसला हल होता है तो हल करवाने की कोशिश में रहता है। तो ये फरिश्ता भी किसी से पूछता नहीं है, उसको जब अल्लाह ताला भेज देते हैं कि इसकी उम्र ख़त्म हो गई, तो फिर ला यस्तक़दिमून साअतन वला यस्तअख़िरून, सेकेंड कह रहे हैं, सेकेंड, मिनट नहीं, घंटा और दिन नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि इंसान और डॉक्टर भेड़िए बन जाएं तो फिर मरने के बाद भी लगा के रख दें, आपकी यहाँ सांस चलाते रहे, लेकिन मौत तो आ गई, अब खत्म हो गया, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाश चलेगा बंजारा।
خانہ بدوش لوگ رہتے نا کہ کچھ دن اس شہر میں رہے جہاں جھوپڑی بنائی تھی، جب جانے کا وقت آیا تو توڑ کے نکل گئے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاج چلے گا بن جائے گا، اٹھا کے لے کے چلا کہیں اجازت۔ لیکن ایک در ایسا تھا کہ جہاں پر آنے کے لیے اس نے اجازت، وہ در تھا میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، جب آپ بیمار ہو گئے، آپ کو شدید بخار لاحق ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ میں اب آپ کی باری عائشہ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں، تم لوگ اجازت دے دو۔ تو ازواج مطہرات نے اجازت دے کہ باری متعین ہے۔ ہر ایک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ تعدد ازواج، اگر بیویاں زیادہ ہیں تو اس میں عدل و انصاف بہت ضروری ہے، ورنہ قیامت میں ایسا مواقعہ ہوگا کہ پھر اس مواقعے سے بچنا مشکل ہو جائے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عدل دیا پوری دنیا کو کہ تعدد ازواج ہیں، ایک سے زیادہ بیوی ہے، تو یہ نظام عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بتایا کہ میری زندگی کو دیکھو کہ میں نے نکاح کیے اور 11 نکاح کیے، میرے نکاح کے سلسلے میں تم لوگ دیکھو کہ میں نے کیسے عدل و انصاف کے ساتھ ان کے معاملہ کیا۔ یہ نہیں کہ ایک کے پاس پڑا ہے تو وہیں پڑا رہ گیا، دوسری جو پہلی والی بیوی تھی اب ادھر آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ اس کے مالی حقوق کا خیال ہے، نہ اس کے جسمانی حقوق کا خیال ہے، اور یہ نکاح کر کے بھی وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا آخرت۔ دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، 4 نکاح منع نہیں ہے شریعت میں۔ اللہ نے طاقت دی ہے نان و نفقے کی، اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے تو آپ کریے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ حرام کاری اور زنا سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں، لیکن عدل و انصاف کو قائم کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سارے شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے قیامت، شہیدوں کے وہ سردار ہوں گے، شہیدوں کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہو۔ سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ سارے شہید ان کے جھنڈے تلے قیامت میں ہوں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا جھنڈا قیامت میں معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ عالم بالحلال والحرام، میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت علم عطا کیا تھا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں اور اکثر و بیشتر صحابہ اکرام کی 1 سے زیادہ ہی بیویاں تھیں۔ معاذ بن جبل کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، دونوں کا انتقال ایک ہی دن ایک ہی بیماری میں ہو گیا۔ وہ یہ بہت پریشان ہو گئے کہ ایک ہی دن ایک ہی مرض، دونوں کا انتقال ہو گیا، تو ان کو فکر لاحق ہو گیا کہ اب کیسے کروں کہ کس کو پہلے دفناؤں اور کس کو بعد میں دفناؤں۔ اگر ایک کو پہلے دفنایا دوسرے کو بعد میں دفنایا، اللہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں انہوں نے اگر مقدمہ دائر کر دیا کہ اللہ اس نے مجھے پہلے دفنایا، اس نے بعد میں اس کو دفنایا، تو پھر اس مقدمے کا کیا ہوگا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے قرہ ڈالا، چٹھی، جس کا نام پہلے نکلا اس کو پہلے دفنایا۔ صحابہ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عدل و انصاف
گھر کے اندر بھی عدل و انصاف، اپنے بچوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف، اپنے محلے میں عدل و انصاف، اپنی سوسائٹی میں عدل و انصاف، اپنے معاشرت میں عدل و انصاف اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ جمعہ کے دن ایک آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے خطبہ ثانیہ کے اندر، آپ حضرات نے سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں، اور جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب خطبہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ آیت جیسے ہی شروع ہوتی ہے سونے والے جاگتے ہیں کہ بس اب ختم ہو گیا اب نماز۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ آیت ہر خطبے میں جمعہ کے کب سے پڑھی جا رہی ہے؟ زمانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی جا رہی ہے۔ یہ آیت خیر القرون سے پڑھی جا رہی ہے۔ صحابہ نے مسلسل اس آیت کو پڑھا، لیکن کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا کہ اس آیت کو بار بار خطیب خطبہ ثانیہ میں منبر پر کھڑا ہو کر جمعہ میں کیوں پڑھتا ہے؟ آخر اس آیت میں کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اس کے بعد مفسرین، محدثین، فقہا، سلف صالحین نے مسلسل اس آیت کو پڑھ کر امت کو سنایا ہے؟ آخر اس آیت میں اللہ نے کیا پیغام میرے اور آپ کے لیے دیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ کبھی غور نہیں کہ عدل، نظام عدل کو بتائیں کہ عدل کو قائم کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت دی کہ اب آپ اپنی باری عائشہ کو دے دو، میں یہاں رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ آپ مرض الوفات میں تھے، آپ کو بخار لاحق تھا۔ اسی اثنا میں ملک الموت آ گئے حجرے پر، آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام، اور ملک الموت سلام کرتا ہے۔ سلام کر کے اس نے اجازت چاہی داخل ہونے کی، اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، ملک الموت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے۔ داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام ایک طرف ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو لے کر چلوں، اگر آپ رہنا چاہیں تو میں واپس چلا جاؤں، اگر آپ چلنا چاہیں تو میں لے چلوں، اور اگر آپ رکنا چاہیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پر سر رکھے ہوئے، وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جب ملک الموت نے کہا کہ اگر آپ کو چلنا ہو تو بس آپ اجازت دے دیں، اگر آپ رکنا چاہیں تو آپ کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نگاہ جبرائیل کی طرف اٹھائی اور ان کو دیکھا، سوالیہ انداز سے دیکھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ پوچھا نہیں، سوالیہ انداز سے دیکھا۔ تو سوالیہ انداز سے دیکھا تو جبرائیل نے کہا کہ چلیے، ایک نہ ایک دن جانا تو ہے ہی، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ جس ذمہ داری کو دے کر اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا تھا، جس دین اسلام کو دے کر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، جس دین کو لے کر آپ دنیا میں آئے تھے، جس دین کا کوئی دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، جس اللہ کی وحدانیت کو کوئی حجاز میں جانتا نہیں تھا، کوئی نبوت اور رسالت کو نہیں جانتا تھا، انسان حیوان بنے ہوئے تھے، نظام عدل تتر بتر ہو چکا تھا،
ہر شخص ظالم بنا ہوا تھا، کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، کوئی نبیوں کو نہیں پہچانتا تھا، کوئی حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا نہیں تھا، مردار کھاتے تھے، سود اور رشوت ان کے اندر عام تھی، حرام غذائیں ان کے اندر عام تھی، بچیوں کے پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا ان کے اندر ایک معمول کی بات بن چکی تھی، کوئی انسانیت انسانوں میں نہیں تھی۔ آپ نے ایسا پسماندہ طبقے کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے کہ ان کے اندر انسانوں کے اعلیٰ مقام پر ان کو پہنچایا ہے کہ یہ توحید کے لیے اپنی جان دے دیں گے لیکن عقیدہ توحید سے صلح نہیں کریں گے، یہ مر جائیں گے، اپنے زندگی کو ختم کر لیں گے لیکن عقیدہ توحید سے صلح نہیں کر لیں گے۔ آپ نے انسانوں کی ایک وہ عظیم جماعت تیار کی ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں تاجر بھی ہیں، جن میں کاشتکار بھی ہیں، جن میں امیر بھی ہیں، جن میں غریب بھی ہیں، جن میں ملازم بھی ہیں، جن میں عربی بھی ہیں، جن میں اجمی بھی ہیں، جن میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ آپ نے ہر قسم کے لوگوں کو اللہ کا دین سمجھایا اور اللہ کی وحدانیت سمجھا دی اور دین اسلام پر کامل اور مکمل ان کو کھڑا کر دیا۔ آپ نے کام مکمل کر لیا ہے، اب آپ چلیے، تو ملک الموت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم رب الرفیق العالی، اللہم رب الرفیق العالی، کہ میں تو اللہ کے یہاں چلنے تیار۔ پھر اس کے بعد ملک الموت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حجرہ عائشہ، آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک الموت کو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوں، تو آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کی جیسے جیسے روح قبض ہوتی گئی، آپ علیہ السلام کا دست مبارک نیچے آتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اب وہ لگتے جگر آپ کی بیوی، چہیتی بیوی، ساری بیویوں سے تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان سے بہت زیادہ تھا، ایک تو ان کے باپ کے احسانات بھی بہت۔ تو آپ علیہ السلام کے انتقال کی جب خبر حجرے سے باہر پہنچی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ سے باہر اوالی مدینہ میں تھے، کسی نے جا کر ان کو خبر دی، یہاں صحابہ میں خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے۔ وہ سارے واقعات جو حضرت عمر کی کیفیت، حضرت عثمان کی کیفیت، صحابہ اکرام کا برا حال، میرے دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت، آپ سے زیادہ کوئی مقدس اس دنیا میں نہیں آیا، وہ بھی اس دنیا کی سواری پر سوار ہو کر اپنی عمر مبارک کے 63 سال گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک دین مجھے اور آپ کو دے کر، اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دین اسلام سے پہلے بہت سارے احکامات، بہت ساری کتابیں، بہت ساری شریعتیں اللہ نے نازل کی، وہ اس زمانے کے لیے وہ برحق تھی، اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس پر چلنا ضروری تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کو اللہ نے جو دین دیا ہے، جو آپ کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ دین اسلام وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر چلے اور پھرے، جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
23 سالہ نبوت والی زندگی کھپی ہے، وہ دین اسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حجاز میں غلبہ عطا فرمایا، جب آپ علیہ السلام اپنی عمر عزیز کے 63 سال مکمل کر کے دنیا سے جا رہے تھے، تو دین اسلام پورے حجاز کی ہر بستی پر غالب تھا، ہر شخص پر غالب تھا، وہ مذہب اسلام کا نمونہ بنے ہوئے تھے۔ ان میں کا امیر، غریب، تاجر، ملازم، کاشتکار، سب کے سب وہ دین اسلام پر 100% دین پر، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، وہ 100% دین پر تھے۔ غریب اپنی غربت میں دین پر چل رہا تھا، امیر اپنی مالداری میں دین پر چل رہا تھا، کاشتکار اپنی کاشتکاری میں 100% دین پر تھا، ملازم اپنی ملازمت میں 100% دین پر تھا، عورتیں اپنے زندگیوں میں 100% دین پر تھی، اور مرد اپنی زندگیوں میں 100% دین پر تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک کوئی انسان سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ انسان پسندیدہ ہے جس کی زندگی میں دین اسلام پسندیدہ، اور جس کی زندگی میں دین اسلام ہے وہ پسند۔ جس طرح دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، جس کی زندگی میں دین اسلام رہے گا وہ غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ نے اس کی مثالیں بیان کر دی، اس کو غالب کر کے بتا دیا کہ وہ قوم جو ایک پسماندہ قوم، بیکورڈ قوم، جو اللہ کو نہیں پہچانتی تھی، نبیوں کو نہیں پہچانتی تھی، عقیدہ توحید کی وہ قائل نہیں تھی، عقیدہ رسالت کی وہ قائل نہیں تھی، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا یقین نہیں تھا، جب اس قوم کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پیش کیا ہے، اور ایک مدت طویل کے بعد جب انہیں اسلام سمجھ میں آیا ہے، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئی ہے، دنیا اور آخرت سمجھ میں آئی ہے، تو پھر انہوں نے جب دین اسلام کے حوالے اپنے آپ کو کیا ہے، اسلام کے سامنے سرنگو ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے سامنے سلنڈر کیا ہے، تو وہ قوم جس پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا، اللہ نے بنی بنائی حکومتیں ان کے پاؤں میں لا کر ڈال دی۔ بنی بنائی حکومتیں اللہ نے ان کے پاؤں میں لا کر ڈال دی، کہ ان کی زندگیوں میں اسلام تھا، دین اسلام پر مر مٹنے کا ان کے اندر جذبہ تھا۔ اللہ نے اس جذبے کی وجہ سے پوری دنیا پر ان کا رعب ڈال دیا، اور زندگی وہی سادگی کے ساتھ۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تکلفات نہیں تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جہاں اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں سے یہ چند صفات: ابرہم قلوبا، صحابہ اکرام کی صفات میں یہ پہلی صفت، ابرہم قلوبا، کہ ان کے دل پاک صاف تھے۔ ان کے دل کتنے پاک صاف تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، جب مسلمانوں کے امیر بنائے گئے، تو سب سے پہلا جو انہوں نے آرڈر جاری کیا، سب سے پہلا جو حکم جاری کیا، وہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تھا۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل، اسلامی فوج کے سب سے بڑے کمانڈر، سب سے بڑے کمانڈر ان چیف، ان سے بڑا کوئی جری، ان سے بڑا کوئی جنگی معرکوں کو جاننے والا، ان سے بڑا کوئی شکست کو فتح میں بدلنے والا، ان سے بڑا کوئی
اپنی فوج کو ترتیب دینے والا کوئی اس دنیا میں نہیں. خالد بن الولید جب غیر کی طرف سے لڑنے آئے تب بھی وہی ان کے اندر صفات تھی. جب ایمان نہیں لائے تھے وہی صفات تھی. وہاں بھی وہی ہنر، وہاں بھی وہی کمال کی بہادری اور جرأت. وہ خالد بن الولید کی معذوری کا آرڈر دے دیا. سب سے پہلے اسے من کو معذور لیٹر بھیج دیا. وہ محاذ پہ تھے بہت دور مدینہ منورہ سے. قاصد لیٹر لے کے پہنچا. قاصد جب لیٹر لے کر ان کے پاس پہنچا تو اس میں لکھا تھا، خالد جب یہ ہمارا خط تمہیں ملے اسی وقت تم اس دستے سے اس فوج کے معزول کر دیے گئے ہو. تم اب کمانڈر نہیں رہے اور تم مدینہ منورہ واپس آ جائے. اتنا بڑا آدمی جیسے ہی لیٹر ملا گھوڑے پر سوار کے دیکھا، گھوڑے سے اتر گئے اور جس کو ذمہ دار بنانا تھا اس کو آگے بڑھایا اور بڑھا کے اس کے بعد وہ خط لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے. مدینہ منورہ کی طرف چلے. یہاں صحابہ میں بھی چرچا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر عمر خلیفہ بنے دوسرے تو پہلا آرڈر معزولی کا وہ بھی خالد بن الولید. جب وہ ان کے پاس سے لیٹر پہنچ کے وہاں جب وہ معزول کر دیے گئے وہ لے کر جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں لوگوں میں بھی چرچا تھا. لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، حضرت عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ امیر المومنین ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کیا حکمت ہے. یہ باتیں آپس میں ہوتی ہیں. تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فجر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ فجر کا وقت. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہاں گھر جائیں، پہلے ادھر ہی چلتے مسجد نبوی نماز پڑھ لیں گے، امیر المومنین سے ملاقات ہو جائے گی، پھر واپس اپنے آ جائیں گے، گھر والوں سے ملاقات ہو جائے گی. یہ سوچ کر مسجد نبوی کی طرف چل رہے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح اس طرح لائٹیں لگی ہوئی نہیں تھی. اس زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا. اور لکھا ہے علماء نے کہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی حیت ایک جیسی تھی. دونوں ایک جیسے نظر آتے. دونوں بھی بہادر، دونوں بھی بڑے بہادر اور پہلوان. دونوں جسم کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آتے تھے پیچھے سے. اور اللہ کا کرنا یہ کہ دونوں کی آواز بھی ایک جیسی تھی. دونوں کی آواز بھی ایک جیسی تھی. لوگوں میں چرچا ہوا کہ خالد مدینے میں داخل ہو گئے. تو ایک صاحب فجر کی نماز کو آ رہے تھے تو وہ حضرت عمر کے پیچھے چلنے لگے. حضرت عمر کو انہوں نے سمجھا کہ یہ خالد بن الولید ہے جن کو معذور کیا اور وہ مدینہ لوٹ کے آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا خالد. انہوں نے سمجھا حضرت عمر نے یہ مجھے خالد سمجھ رہا ہے بلکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اتنا کہا. تو پھر انہوں نے کہا حضرت عمر تھے، خالد عمر نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. کس کو بول رہا ہے؟ حضرت عمر کو بول رہے. وہ خالد سمجھ کے بول رہے. خالد عمر نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے خالد سمجھ رہا ہے. تو حضرت عمر نے بھی کہا کہ اچھا بتاؤ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. تو وہ صحابی جو پیچھے تھے وہ کہنے لگے ارے وہ تو ہمارے امیر ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، ان کی بات کو مان لینا چاہیے، ان کی بات کو مان لینا چاہیے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جب دیکھا کہ خالد بن الولید بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شخص جس نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ خالد عمر نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کے اوپر بھی نگاہ ڈالی اور حضرت عمر نے خالد بن الولید سے کہا کہ خالد ذرا ادھر آ جاؤ. ان کو سامنے بلایا، ان کو
سامنے بلایا. سامنے بلانے کے بعد وہ دوسرے صاحب جنہوں نے گفتگو کی تھی ان کو بھی بلایا, دونوں کو بلایا. خالد بتاؤ یہ تم سے کیا کہہ رہا تھا راستے میں؟ خالد یہ تم سے راستے میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو خالد بن الولید نے کہا کہ راستے میں میری کسی سے بات ہی نہیں ہوئی تو میں کیا بتاؤں کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا. تو وہ کہنے لگا خالد ڈرتا کیوں ہے عمر سے, بتانا میں نے جو تجھ سے کہا تھا. تو خالد کہنے لگے اللہ کے بندے تیری میری ملاقات تو ابھی ہو رہی ہے, تو نے مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے بندے وہ میں تھا خالد سمجھ کر تم مجھ سے کہہ رہا, یعنی دل صاف, دل میں کوئی کھوٹ کپٹ نہیں. ابرہم قلوبا اور اعمقہم علما, علم کے بہت گہرے تھے, ضرورت کا ان کے پاس علم تھا, فرائض کا ان کے پاس علم تھا. اعمقہم علما, علم بہت گہرا. اقلہم تکلفا, کہ وہ سیدھی سادھی زندگی گزارنے والے, زندگیوں میں ان کے تکلفات نہیں تھے, زندگی میں عیش و عشرت کے نقشے نہیں تھے, تعیش کے نقشوں میں وہ زندگیاں نہیں گزارتے تھے. میرے دوستو بزرگوں, جب سے تکلفات والی زندگی مسلمانوں میں آ گئی ہے تو اسلام کی عظمت ان کے دلوں سے نکل گئی. تعیش کے نقشوں میں جب سے ہم لوگ آ گئے ہیں تو اسلام کی سادگی ہماری زندگیوں سے نکل گئی. جب زندگیوں سے اسلام کی سادگی نکل گئی تو اسلام کا جو رعب تھا پوری دنیا پر, وہ رعب اللہ نے نکال دیا. اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے, جتنی تعداد میں آج پوری دنیا کے بر اعظم میں وہ مسلمان ہیں, اتنے کبھی نہیں رہے, لیکن آج سے زیادہ بے حیثیت بھی کبھی نہیں. آج جتنے بے حیثیت, کوئی ان کی حیثیت نہیں. 2 ارب سے زیادہ مسلمان, 6 بر اعظموں میں جن کی تعداد, 57 ملک جن کو اللہ نے دیے, وہ بے حیثیت ہو کر رہ گئے. ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کا کوئی وزن نہیں. جس طرح سمندر کا جھاگ ہوتا ہے سطح سمندر پر, اس طرح قوم مسلم ہو کر رہ گئی, اس طرح مسلمانوں کے ملک ہو کر رہ گئے, کیونکہ انہوں نے اس دین اسلام کو جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے, جس کو صحابہ نے دنیا میں قائم کیا تھا, اپنی جان مال کی قربانی دے کر, اپنے جذبات کی قربانی دے کر زندگیوں کے اندر اس اسلام کو لایا بھی تھا اور اس اسلام کو دنیا میں پہنچایا بھی تھا. اس اسلام پر جینے اور مرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا. تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے خوف زدہ تھی, اپنے نمائندوں کو مدینہ منورہ بھیجتی تھی. ان کے نمائندے آتے تھے اور آ کر مسلمانوں کے امیر کی زندگی کو دیکھ کر وہ حیران اور شفتر رہ جاتے تھے. کسریٰ کا ایک الیچی وہاں کا سفیر آیا ہے اور مدینہ منورہ آ کر اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کا امیر کہاں ہے؟ میں کسریٰ کے بادشاہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں, ایک پیغام لے کر آیا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کا امیر تو جنگل میں اونٹ چرا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے کے خلاف, جنگل میں اونٹ چرا رہا ہے. وہ سفیر جنگل گیا, دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں, کوئی ان کے پاس نہیں. پھر اس نے تلاش کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے دیکھا تو ایک آدمی سیدھے سادے لباس میں سر کے نیچے اینٹ لگائے ہوئے سویا ہے. جو آدمی اس کو جنگل کی طرف رہنمائی کیا تھا وہ بھی آ گیا. اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے, پسینے میں شرابور تھے. جب ان کو جگایا گیا تو ان کے جسم کے ہر حصے سے پسینہ جاری تھا اور اس سفیر کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب ہیں. یہ مسلمانوں کے امیر, مسلمانوں کے بادشاہ ہیں.
یہ سادگی تھی، لیکن وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام رعب کیا تھا؟ کیسر اور کسریٰ کی ہمت نہیں تھی بڑی بڑی طاقتوں کی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کچھ بول سکے، کیونکہ اسلام ان کی زندگی۔ جس چیز کی ناقدری ملت اسلامیہ نے کی ہے اس چیز پر باطل نے آواز اٹھائی۔ جب ہم نے اپنی بچیوں کو خود بے پردہ کیا ہے تو باطل نے پردے پر آواز اٹھائی ہے، حجاب پر آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے اذانوں کی ناقدری کی ہے تو دوسروں نے اذانوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کی ناقدری کی ہے تو لوگوں نے اللہ کی کتاب سے آیات کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج سے پہلے دنیا میں کبھی کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان چیزوں کا مطالبہ کریں، کیونکہ ان کی زندگیوں کے اندر اسلام تھا، وہ اسلام کی عظمت کو جانتے تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو دین اسلام ہے وہ ان کی زندگیوں میں تھا، تو زندگیوں میں جو چیز ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو بے پردہ کر دیا، ہم نے اپنے بچوں کو بے حیا کر دیا، اسکول اور تعلیم کے نام پر نچوایا ہم نے اپنی بچیوں کو نیم برہنہ لباس خرید کے دیے، تو اب وہ بچی نیم برہنہ لباس بچپن سے پہن رہی ہے، کوئی اب حجاب کی آواز اٹھائے تو کیا وہ حجاب کو چھوڑنے کے لیے اسے آر ہو گئی؟ وہ حجاب بھی چھوڑ دے کہ اس کے دل کے اندر سے اسلام کی ہیبت اور عظمت نکل۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کیسے ملعوبیت ہے، کیسے دبے ہوئے ہیں۔ وہ علاقہ جس کو میں اور آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یہ پورا حجاز کا علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے کو، اس خطے کو عقیدہ توحید کے اس مضبوط عقیدے پر 23 سال کی مدت میں کھڑا کیا تھا۔ آج اس عقیدہ توحید کا کیا حال ہے؟ ایک طرف جہاں دنیا دیکھ رہی ہے اللہ کے گھر کو مسمار کر کے بتگدے میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وہ جگہ جہاں سے توحید کو ساری دنیا میں پہنچایا گیا تھا، جن کے آبا اور اجداد نے قربانی دے کر عقیدہ توحید کو گھر گھر پہنچایا تھا، آج وہی بتگدہ تعمیر کرنے کے لیے جگہ دی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ بے حسی اور اس سے زیادہ مردہ دلی کا ثبوت اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ پھر کیوں نہیں پٹیں گے؟ کیوں ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیوں ان پر ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوں گے؟ کیوں ان کے حالات دیگرگوں نہیں ہوں گے؟ آپ بتائیے کون سا ایسا کام ہے جس کو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، جس کو میں اور آپ سے بڑھ کر عرب نہیں کر رہے؟ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں اور پوری دنیا کو بھی دیکھیں کہ ہم کس کروٹ لے رہے ہیں اور کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، اس کو محاسبہ کریں۔ ہم اپنے اس محاسبے کو اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں کہ دنیا کس کروٹ پر جا رہی ہے اور ہماری زندگیوں کا رخ کیا ہے۔ کیا وہ دین اسلام میری زندگی میں ہے؟ کیا اس کی تعلیمات میری زندگی میں ہے؟ کیا اس کی تعلیمات کی مطابق میری بہو بیٹیاں، میری بچیاں زندگی گزار رہی ہیں؟ کیا اس کی تعلیمات کے مطابق میں اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوں؟ کیا اس کی تعلیمات کے مطابق میرا ذریعہ معاش ہے؟ کیا اس کی منہیات سے میں بچ رہا ہوں؟ جو سود جس کے حرام ہونے پر قطعی آیات موجود ہیں، قطعی ثبوت دلائل موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا سود سے میں بچ رہا ہوں؟ کیا ہمارے معاشرے میں شراب پینے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں زنا کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں نشہ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں بدکاری نہیں ہے؟ کیا معاشرے کے اندر بدنگاہی نہیں ہے؟ کیا ہماری بہو بیٹیاں ننگی نہیں ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کا محاسبہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنے محلے کے اعتبار سے کبھی فکر کی ہے؟ کبھی اپنے خاندان کے اعتبار سے فکر کی ہے کہ جس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کو قربانی دینی پڑی،
مکہ جیسا شہر چھوڑنا پڑا، طائف میں پتھر کھانے پڑے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا پڑا، فاقوں پر فاقے گزارنے پڑے، 2 چاند دیکھتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر چولہے نہیں سلگتے تھے، کیا ہمارے گھروں کے اندر کبھی ایسا حال آیا ہے؟ کبھی ہم نے فاقے کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ کبھی کھجور اور پانی پر ہمارے بچوں نے زندگی گزاری ہے؟ جب ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو آج وہ دین کہاں ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہم بتائیں کہاں وہ دین ہماری زندگیوں میں؟ کہاں وہ دینی تعلیمات ہماری زندگیوں میں؟ کہاں ہمارے محلے میں دین ہے؟ بتائیے۔ جب دین ہی نہیں ہے، جب اللہ ہی ہمارا نہیں ہے، اور تو پھر در در کی ٹھوکریں کھانا ہی پڑے گا، یہی ہمارا مقدر ہو کہ اللہ ہی ہمارا نہیں، اللہ کا دین ہی ہمارا نہیں۔ ورنہ کیا مجال، کیا ہمت کہ کوئی اس قوم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ وہ قوم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایک مختصر زمانہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام کو 4 دانگ عالم کے اندر وہ غلبہ عطا فرمایا کہ ہر طرف اسلام اور اس کی تعلیمات، امن و امان، ہر طرف جان محفوظ، مال محفوظ، کوئی شرابی نہیں، کوئی جواری نہیں، کوئی زانی نہیں، کوئی بے پردہ پھرنے والی عورتیں نہیں، سارا ایسا ماحول نظام عدل کو قائم کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ نظام عدل کو قائم کرنے کی برکت تھی، وہ زندگیوں میں دین کو لانے کی برکت تھی۔ اللہ نے حکومتیں بھی ان کو دی، اور ہم نے جب دین اسلام کی ناقدری کی تو اللہ نے پھر حکومتیں بھی چھین لی، اور ہمارا رعب اور دبدبہ جو قوموں کے اوپر تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ سب کی آوازیں بند ہو چکی۔ آپ جائزہ نہیں لیتے ہوں گے، آپ میڈیا پر دیکھتے تو ہوں گے، نیوز اور خبریں سنتے تو ہوں گے، لیکن اس کا صحیح جائزہ آپ نہیں لے سکتے۔ اچھے اچھے بادشاہ جو مسلم ملک کے بہت بولا کرتے تھے، آج ان کی زبانیں بند ہیں، آج ان کی زبانیں بند ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ ایک طرف معصوم فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، اور اگر بم نہ بھی برسائیں تو وہ بھوکے پیاسے یوں ہی مر رہے ہیں، اور ہمارے پڑوس کے اندر ہی مڈل ایسٹ کے اندر وہ کیا کیا تہوار منا رہے ہیں، کون سا ڈے منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور ان کے بچے وہ کھانے سے زیادہ کھانے کو سڑکوں پر پھینک رہے ہیں اور وہ کھانے کی بے قدری کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک مبارک مہینہ رمضان کا آئے گا تو کتنا کھانا ضائع ہو جائے گا۔ بتائیے، وہ معصوم فلسطینی بچے جو ایک ایک لقمے کے لیے تڑپ رہے ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے، سر چھپانے گھر نہیں ہے، علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں، علاج کے لیے ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکٹر بھی زخمی پڑے ہیں، مریض بھی زخمی پڑے ہیں، کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہم لوگ ہیں کہ کوئی فکر ہم کو نہیں ہے کہ وہ حالات تو وہاں ہیں نا، ہمارے اوپر تو نہیں ہے، حالات ان پر ہیں، ہم کو کوئی اس کا احساس نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت دنیا میں چھوڑی تھی کہ وہ امت کیسی تھی؟ بغداد میں سیلاب آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب بہت بڑا نقصان ہوا حضرت عمر رونے لگے، ان کو خبر دی گئی کہ امیر المومنین سیلاب میں جانی نقصان نہیں ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، البتہ ایک کتا دریائے دجلہ کے اندر بہہ کے مر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بھی خوف ہوا کہ کہیں اس مخلوق کے بارے میں اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے۔ آج کہاں ہے وہ غیرت ایمانی؟ کہاں ہے ان مسلم حکمرانوں کے دل کے اندر دل؟ وہ پتھر ہو چکے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کچھ بولنے کو تیار نہیں، کچھ بولنے کو۔ اور ہم ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں بتائیے کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے تھے ان کے لیے؟ کتنے لوگوں نے دعائیں کی اور کتنے لوگوں نے ان کے لیے اللہ سے فریاد کی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک طرف حاکموں کا یہ حال ہے، ایک طرف میرا اور آپ کا یہ حال ہے، میرے اور آپ کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے کتنے بڑے بڑے احکامات ٹوٹتے جا رہے ہیں،
میرے سے ٹوٹ رہے ہیں، میری بیوی سے ٹوٹ رہے ہیں، میری گھر کی عورتوں سے ٹوٹ رہے ہیں، میرے بچوں سے ٹوٹ رہے ہیں، کبھی اس کا احساس ہوا کہ میرے بچے اور میری بچیاں، میری بیوی، میرے ماتحت عورتیں جو اللہ کے اتنے بڑے بڑے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ان کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں، تو پھر وہ دین جو ساری دنیا پر اللہ نے جس کو غلبہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو غلبہ دیں گے، تو پھر کیسے وہ دین کے بغیر مجھے اور آپ کو غلبہ ملے گا؟ کبھی اس کا محاسبہ کیا ہے؟ کبھی جائزہ لیا ہے؟ تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ جو راتیں ہوتی ہیں ان میں جو کہنا سننا ہوتا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ بے احساسی کی زندگی سے بہتر موت ہے۔ وہ زندگی کیا جس میں احساس ہی نہ ہو۔ دوسروں کی فکر تو چھوڑیں، ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی فکر مند نہیں، اپنی بیوی بچوں کے سلسلے میں بھی فکر مند نہیں، تو ہم دوسروں کی کیا فکر کریں؟ اپنی نکاح میں جو بیوی ہے اس کی بھی ہمیں فکر نہیں، جو ہمارے بچے ہیں جن کے لیے ہم رات دن ایک کر کے ان کو پڑھانے لکھانے اور ان دنیا کے اندر ایک اچھا انسان بنانے اور اچھا عہدیدار بنانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کے دین کی کیا میں اور آپ فکر کرتے؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دیکھو دنیا تو گزر جائے گی، گزر رہی ہے، کتنوں کی گزر گئی، میری اور آپ کی بھی گزر جائے گی۔ کتنے ہی دنیا میں آئے اور دنیا کی سواری سے اتر کر قبرستانوں میں پہنچ گئے، آئے دن پہنچ رہے ہیں، آئے دن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں محلے میں فلاں صاحب چلے گئے، فلاں محلے میں فلاں صاحب چلے گئے، ایک دن میں اور آپ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن جانے کے بعد اگر اللہ نے ہماری زندگی کے حوالے سے ہم سے پوچھ لیا تو کیا میری اور آپ کی تیاری، میری اور آپ کی تیاری کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اچھائی کرے گا وہ بھی اللہ کے یہاں اس کو پائے گا، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کو اللہ رب العزت دکھا دے گی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ راتیں اور یہ ایام جو آتے ہیں وہ محاسبہ نفس کے لیے آتے ہیں، زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ موقع بار بار نہیں ملتے، موقع مل گیا ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، ہاتھ سے جو وقت نکل جائے گا تو پھر کچھ نہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جس جائیداد کے لیے، جس مال و دولت کے لیے میں اور آپ فکر مند ہیں، وہ جائیداد پڑی رہ جائے گی، اور وہ ساز و سامان پڑا کا پڑا رہ جائے گا۔ وہ آپ کا گھر آپ کا نہیں رہے گا، آپ کو گھر سے نکالے جانے کی فکریں شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا گھر تو یہ نہیں ہے جس میں آپ رہتے، یہ عارضی اور ویٹنگ روم ہے آپ کا، کہ سواری آپ کی آ جائے گی مسجد سے پنجری، آپ کو سوار ہو کر قبرستان کی طرف جانا ہے، اس کے انتظار میں آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے اس ویٹنگ روم کے اندر ہیں۔ جس طرح ریلوے اسٹیشن میں ویٹنگ روم بنا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر ٹکٹ جس کا ہوتا ہے وہ جا کر تھوڑی دیر بیٹھتا ہے کہ سواری کا انتظار ہے کہ سواری کا اناؤنس ہو جائے گا تو وہ اب سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چلے گا۔ بس ایسے ہی یہ ہمارے گھر ہیں، یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے جو گھر ہیں یہ عارضی ویٹنگ روم ہے۔ جس طرح ہمارے باپ دادا ہمارے اس گھر میں رہا کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم رہ رہے ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولاد رہے گی، ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ پاک اس دنیا کو ختم فرمائیں گے اور دنیا کا اختتام ہو جائے گا، اجاڑ کر اس دنیا کو رکھ دیں گے، اس دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ پھر سب کو، اولین آخرین کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اللہ پاک میدان محشر میں جمع فرمائیں گے۔ اس محشر کے اندر سارے انسانوں کی صفیں بنیں گی اور ان صفوں کے اندر اللہ پاک سب کو کھڑا فرمائیں گے اور فرشتے ساری صفوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے، کوئی ان صفوں سے نکل نہیں سکے گا۔
پھر میزان عدل قائم ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عدالتیں قائم ہوگی۔ وہاں پر پوچھا جائے گا اللہ کے بندوں کے حقوق کے حوالے سے بھی، اللہ کے حقوق کے حوالے سے بھی، اور دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا اس کے دفاتر اور رجسٹر فرشتے لے کر آئیں گے، ہر ایک کو اس کے نام سے بلا کر اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، اس کے کرتوتوں کو اس کے سامنے ظاہر کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اچھائی کو بھی دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ وہ سارا کا سارا نوٹ ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے جب کھلے گا، اللہ یہی پوچھیں گے جو دین اسلام میں نے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری؟ اب بتا، پیدائش سے لے کر موت تک، اذان سے لے کر تیری نماز جنازہ تک، جب سے تو بالغ ہوا اس وقت سے نوٹ ہوا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے وہ نوٹ نہیں ہو، لیکن بالغ ہونے کے بعد نوٹ کرنا شروع کر۔ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ نوٹ ہو رہا ہے، اب لکھا جا رہا ہے، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، ان کی زندگیوں کے سلسلے میں سارے دفاتر تیار ہو۔ وہ اللہ کے سامنے میری اور آپ کی حاضری ہوگی، پیشی ہوگی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم دنیا سے جانے سے پہلے عقل مند آدمی وہ ہے تیاری کر، خود تیاری کر لے، اپنی اولاد کو تیار کرے، اپنی اولاد کو وہ مسلمان بنا کر دنیا سے جائے، سچا پکا مسلمان۔ کتنے ہی سخت حالات آ جائیں، کتنی ہی سخت مصیبت آ جائیں، بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹے عقیدہ توحید سے کبھی صلح نہیں، عقیدہ توحید سے صلح نہیں۔ نبی دنیا سے جا رہے، نبی اذ حضر یعقوب الموت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، اذ حضر یعقوب الموت۔ یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو دبا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ کہیں وہ اللہ کو بھلا تو نہیں دو گے جس کو میں نے تمہیں سمجھایا؟ کہیں عقیدہ توحید سے صلح تو نہیں کر لو گے؟ میرے بھائیوں، اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید پر خوب مضبوط کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی کائنات کا نظام تنہے تنہا چلا رہا ہے، وہی ذات ہے جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے، کوئی سورہ نمسکار نہیں۔ یہ بچوں کو بتائیں، کوئی سورہ نمسکار نہیں ہوگا کہ ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے گا، اس کے علاوہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ ورنہ تعلیم کے نام پر مرتد بنانے کی پوری تحریک چل رہی ہے، پوری قوم مسلم کے بچوں کو مرتد بنانے کی منصوبہ بند سازش ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو میرے بھائیوں، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہو؟ منصوبے بہت پہلے سے بنائے گئے ہیں، اب امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ حالات آتی ہیں قوموں پر تو ان کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سوچ سکتے تھے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوگا؟ وہ رشیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک، افریقہ کے صحراؤں تک، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا تھا، خلافت عثمانیہ جس کی توتی بولتی تھی، جس کا مرکز ترکی تھا، لیکن ایک وقت آیا جب ناقدری ہوئی، دین زندگیوں سے نکلا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کے دین کی عظمت دلوں سے نکلی ہے، تو پھر اس قوم پر ایک حال وہ بھی آیا ہے کہ پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے تو بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے سفر کیا تھا ترکی کا، تو عربی زبان میں اذان بھی نہیں دے سکتے۔ یہ حالات بھی ان پر، رشیا میں حالات آئے، کیسے سخت حالات آئے۔ کون سا علاقہ ہے رشیا
جہاں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، جہاں امام مسلم پیدا ہوئے ہیں، جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے ہیں، جہاں امام ابو داؤد پیدا ہوئے ہیں، جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ہیں، جہاں فقہا پیدا ہوئے ہیں، جہاں مفسرین کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی ہے، ایسا علاقہ دنیا کے لیے مرکز علم بنا ہوا تھا۔ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بخارا، سمرقند، نیشابور لے جایا کرتے تھے تشریف۔ ایسے علاقوں کے اندر جب قوموں کی زندگیاں بدلی ہیں اور ان کے اندر دھیرے دھیرے دین اسلام کی عظمت نکلی ہے، تو میرے بھائیوں اس علاقے کے اندر ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر پابندی لگائی۔ کوئی قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، جب پڑھے گا ہی نہیں تو بچوں کو پڑھائے گا کون؟ یہ تعلیم کا نظام کیسے ہوگا؟ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے، اس حال میں بھی انہوں نے قوم مسلم کے بچوں کو پڑھانا نہیں چھوڑا اور مسلمانوں کو رہبری کرنا نہیں چھوڑا۔ کیسے پڑھاتے تھے؟ قبرستان میں لے جاتے، مسلمانوں کو قبرستان میں لے جاتے تھے۔ ایک آدمی کو قبرستان کے گیٹ پر کھڑا کرتے تھے اور ایک قبر کے اطراف میں کھڑے ہو کر ایک کوئی عالم ان کو قرآن پڑھاتا، تاکہ حکومت کے کوئی آدمی دیکھیں تو سمجھے کہ کوئی مر گیا ہے دفنانے آئے ہیں، کوئی مر گیا ہے دفنانے آئے ہیں۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک بندہ قرآن پڑھاتا تھا، اور کچھ اللہ کے بندے اس زمانے میں تھے جو قرآن سیکھتے تھے۔ بے حسی اس وقت بھی بہت تھی، دین بیزاری تھی، ذہناً مرتد ہو گئے تھے لوگ۔ کوئی اسلام کی عظمت نہیں، کوئی اسلام کی اہمیت نہیں، بس کھاؤ پیو کماؤ زندگی گزارو عیش و عشرت کے ساتھ۔ پھر حالات آئے تو یہ حال بھی آیا، لیکن اللہ کے کچھ بندے ان حالات کے اندر بھی ڈٹے رہے اور اسلام کے تحفظ کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس وقت بھی انہوں نے قوم مسلم کے بچوں کو وہ دینی تعلیم دی۔ پھر وہی بچے بعد میں بڑے ہوئے تو اب حالات دھیرے دھیرے صحیح ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بڑے منصوبے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آئے دن بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں گے، اللہ کو اپنا بنا لیں گے۔ اللہ سب کو اپنا بنا دے، اور اللہ ہی کو اپنا نہیں بنایا، سب کچھ کو اپنا بنا لیا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کوئی چیز میرے اور آپ کے مقدر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہر آدمی اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ جینے اور مرنے کا جذبہ اپنے اندر جو پیدا کرنا ہے وہ اسلام پر جینے اور مرنے کا پیدا کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو یہ جذبہ دے کر دنیا سے جانا چاہیے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے، گھر گھر کے اندر اس کو عام کرنا چاہیے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو اس مقدس مہینے کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے، کھانے پینے اور شور شرابے کے بجائے عظمت کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کا وقت ہے۔ پورے اطمینان سے رات کی تراویح پڑھنے کا وقت ہے۔ دن میں پورے عظمت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خوب تلاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ابھی سے ترتیب بنا لو کہ انشاءاللہ پوری اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھیں گے۔ یہ 5 پارے، یہ 10 پارے کا ناٹک نہیں کریں، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ سیدھے سیدھے 1.25 پارہ پڑھو۔ کوئی نہیں بولا ہے تم کو کوئی کہ 10 پارے پڑھو، 3 پارے پڑھو، 5 پارے پڑھو موبائل دیکھتے ہوئے۔ امام صاحب رکوع میں گئے اور یہ بھاگ کے آ کے رکوع میں، ایسے تماشا کرنے کس نے کہا؟ کون پڑھنے کے لیے کہا؟ کس نے کہا بھائی اس کو پڑھنے کے لیے؟ 3 پارے پڑھنے کے لیے تاجر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ گجراتی قوم اور جو پوری دنیا میں تجارت کرتی ہے وہاں بھی نہیں ہے 5 پارے کا نظام، اور یہاں کا ہے۔ یہاں تو سب پڑھنے والے، پڑھانے والے، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں تعلیم کا ایک غلبہ ہے، پتھر مارو انجینئر کچھ لگ رہے، انجینئر ہر گھر کے اندر انجینئر۔ پہلے انجینئر کوئی بنا ہوا تو گلکوشی کرتے تھے، پہلے
انجینئر کوئی بنا تو اس کی گلپوشی کرتے تھے، اب انجینئر بناتے ایک اور اضافہ ہو گیا. اب ادھر جا رہے بھی دوسرے لائن میں، سول سروسز کے اندر ہمارے بچے نہیں جاتے، آئی ایس آئی پی ایس میں نہیں جاتے، سول سروسز کے اندر کوئی توجہ نہیں. ذہین بچوں کو ادھر جانا چاہیے، ان کو وکالت کرنی چاہیے، ان کو اچھا وکیل بننا چاہیے. اس میں پیسہ نہیں ہے، دبا کے پیسہ ہے وکالت میں، کوئی کم نہیں ہے. بہت اچھے اچھے وکیل بھی ہیں، وہ بہت اچھے اچھے مقدمے لڑتے ہیں. بات بولتے ہیں اس میں جھوٹ بولنا کیوں؟ بہت اچھے اچھے وکیل ہیں، ہم جانتے ہیں بہت اچھے اچھے وکیل صحیح مقدمہ لیتے اور پیسے بھی اچھے لیتے. پیسہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں رکھا ہے. اب کوئی اچھے وکیل نہیں، اب کوئی جج نہیں ہے، سب چور بیٹھے. جب اچھے لوگ نہیں جائیں گے، اسلام کی ترجمانی کرنے والے نہیں جائیں گے، اسلام کی نمائندگی کرنے والے نہیں جائیں گے، تو پھر ایسے ہی آئیں گے. اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو برے ان ہولوں پر آئیں گے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے جوڈیشری کے اندر اس ملک میں، اور کسی کی آواز نکلتی ہے، ہمت ہے نکلے گی آواز تو یا تو سیدھا اندر جائے گا یا نہیں تو دلی سے آئیں گے، یا تو ان اندر یا وہاں سے آئیں گے. اور زیادہ جو وہ مولوی بولے گا وہ بھی ان کے ریڈار پہ. قوم کو جلانے والا جتنے مولوی ہیں نا وہ سب ٹارگٹ پہ دیکھ رہے ہو کہ کون جگا سکتا ہے، کون ہلا سکتا ہے. اس کو اٹھائیں گے، اندر ڈال دیں گے. کیا کریں گے آپ؟ چلو اندر رہیں گے باہر رہنے کے بجائے بول کے. کتنوں کو لے جا کے دیکھتے پہلے ہو قوم میں جان ہے کیا، قوم میں جان ہے یا نہیں، اٹھا کے دیکھتے پہلے. چھوٹے کو اٹھاتے پہلے، اس سے بڑے کو اٹھاتے، اس کے بعد قیادت کو ہوتا ہے. یہ منصوبہ ہوتا ہے باطل کا. اس لیے میرے بھائیوں اچھے سول سروسز میں بھی اپنے بچوں کی رہبری ہونی چاہیے کہ وہ آئی ایس بنے، آئی پی ایس بنے، ایماندار آفیسر بنے. دنیا کے اندر جائیں گے، بتائیں گے، وہ اسلام کی صحیح ترجمانی کریں گے. اچھوں کا فقدان ہے. جتنے آفیسر آفسوں میں رہتے ہیں اگر وہ صحیح ڈیوٹی کرتے ہیں تو پھر ان سے اسلام کی ترجمانی ہوتی ہے کہ یہ کتنا اچھا آدمی. ایک صاحب آئے تھے یہاں، بڑے ایماندار آفیسر تھے، لوگ ان کی بہت تعریف کرتے تھے، ان کی نان کرپٹ آفیسر، وقت کا بہت پابند. اور اتنا پابند آدمی ہم نے نہیں، رشوت کا نام نہیں لے سکتے اس کے سامنے. لیکن ایسے آدمیوں کو دھکا بھی دیتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہو جائے کیا ہوگا. لیکن لوگوں کے دلوں میں تو معلوم پڑے گا کہ یہ مسلمان ہے. سچے پکا مسلمان ایسا ہوتا ہے، نہ تو پھر کھا کے ایسا بھاری بن جائے گا کہ 10-15 مالے کی بلڈنگ کہیں اور شہر میں بنائے گا، یہاں بھی بہت کچھ پراپرٹی بنا لے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کو اطمینان کے ساتھ 100 پارہ، مسجد میں 100 پارے کا نظم ہے، اطمینان سے پڑھو. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ساری مساجد میں اگر 100 پارے کا نظام ہو جاتا ہے تو اس میں کبھی کسی کو کہیں جانا ہو گیا، کوئی محبوب نگر چلا گیا، وہاں بھی 100 پارہ ہو رہا ہے تو وہیں پڑھ سکتا ہے. مشکل یہ آتی ہے کہ کہیں 100 ہو رہا ہے، کہیں 2 ہو رہے ہیں، کہیں 3 ہو رہے ہیں، تو لوگ ایک ہی مسجد میں رہ کر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ 100 پارہ اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ کے کلام کو عظمت سے سننا چاہیے. سال میں 1 مرتبہ قرآن پورا سنایا جاتا ہے، اس کو عظمت کے ساتھ سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس کے تراویح میں اہتمام کے ساتھ، صحت عافیت کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنے کی اور قرآن کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن کے روزوں کو عظمت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے افطار کو حلال کمائی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، حلال کمائی سے افطار کریں. اور اللہ نے طاقت دی ہے لوگوں کو افطار کرائیں کہ ہم نے بامبے جتنا سخی شہر نہیں ہے، بامبے جتنا سخی شہر نہیں ہے، بڑا سخی شہر. کسی بھی مسجد میں جائیے تو آدمی اگر 200 روپیہ کمانے والا ہوگا تو شام کو جاتے ہوئے 100 روپے کی افطاری دے کے گھر چلا جائے. وہی مسجد میں بھی آپ چلے جائیے، خیر سے آنے والے کو بلاتے ہیں جیسے کہ اپنے مہمان کو.
اپنے پاس آیا تو ایک اور ایکسٹرا ہو گیا، ارے بابا ابھی ایک اور ایکسٹرا ہو گیا، آئیں سال میں بچتے اور دو چار آ گئے تو ادھر دیکھتے بھی نہیں، کہیں تو دیکھے تو ان بلائیں گے، بلانا پڑے۔ یہ نہیں، یہ تو غمخواری کا نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، یہ وسیع کرنے کا ہے۔ دسترخوان وسیع کرو، دسترخوان وسیع کرو، خوب وسیع کرو دسترخوان، خوب کھلاؤ، اللہ خوب برکتیں دے، خوب کھلاؤ۔ افطار پارٹیاں مت کرو فوٹوਆਂ لگا کے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے کسی غریب کو سامان پہنچا، کسی کو بتانے کی ضرورت وہ تو نہیں، افطار پارٹی کریں گے، ہولڈنگس لگائیں گے، کارڈ چھاپیں گے، اس کیا ہوگا بتاؤ؟ پیسہ بھی ضائع ہوگا، پھر اللہ کے نزدیک کوئی اجر اس پر نہیں، کوئی اجر اس پر نہیں ملے گا۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب میں کوئی غریب ہے تو آپ اس کے یہاں سامان پہنچا دو، رمضان کا جو کٹس تقسیم ہوتے ہیں تو آپ خود کریے، کٹس لے جا کے پہنچا یہ لیجیے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، جو جو کام اس مہینے میں کرنے کے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔